السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ پل صراط کے بارے میں پڑھیں گے، اس برج کے بارے میں پڑھیں گے جو میدان حشر سے جنت تک جاتا ہے، جس پر سے سب کو گزرنا ہے۔ پہلے قیامت کے دن کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے، اور پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا۔ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ تو قیامت کے حالات کے بارے میں پڑھتے ہوئے آج ہم اس کے آخری مرحلے کے بارے میں پڑھیں گے، اور وہ ہے پل صراط کا مرحلہ۔ صراط کا لفظ جو ہے یہ راستے کے معنوں میں آتا ہے۔ راغب کہتے ہیں صراط سین سے وہ راستہ ہوتا ہے جس پر چلنا آسان ہو، اور پل صراط سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سا برج ہے جس کی یہاں بات کی جا رہی ہے جو صراط کے اوپر ہوگا؟ اس سے مراد جہنم کی پشت پر گاڑا گیا وہ پل ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے۔ جہنم کے اوپر سے گزرے گا اور جنت تک جائے گا۔ لوگ اس پر اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے۔ بعض لوگ آنکھ جھپکنے کی مانند گزر جائیں گے، کچھ لوگ اچکنے والی بجلی کی مانند گزر جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو اس پل سے اچک لیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ پل پر لوہے کی کنڈیاں ہوں گی جو لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے اچکیں گی۔ جو خوش قسمت اس پل سے امن سے گزر گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کفار اور مشرکین کے علاوہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہر ایک نے پل سے گزرنا ہے، ہر ایک کا گزر ہے، چاہے وہ منافقی کیوں نہ ہو، یا پچھلے پیغمبروں کی جو امتیں ہیں ان میں سے کیوں نہ ہو جو ان پر ایمان لائے۔ یعنی کفر اور شرک کرنے والے یہاں تک نہیں آئیں گے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی کوئی کلمہ گو ہوں گے وہ اس پل پر سے گزریں گے۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 71 اور 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں سے جو بھی کوئی ہے اس پر وارد ہونے والا ہے، یعنی اس پل پر سے گزرنے والا ہے، یہ ہمیشہ سے تیرے رب کے ذمے قطعی بات ہے، فائنل ڈیسیژن ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈر گئے، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ تو اس سے صاف طور پر پتہ چل رہا ہے کہ یہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور یہ رب کا فیصلہ ہے۔ اور پھر جو ڈرنے والے ہیں، تقوی والے ہیں، ان کو بچا لیا جائے گا، وہ امن سے گزر جائیں گے، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ پل صراط سے پہلے لوگوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی، مومن اور مشرک۔ مومن جو اللہ کی عبادت کرتے، جو اکیلا ایک ہی الہ ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور مشرک وہ تمام لوگ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں۔ جہاں تک مشرکین کا تعلق ہے تو وہ اس پل پر گزرنے سے پہلے ہی جہنم میں گر چکے ہوں گے، ان کو اس راستے سے نہیں لے جایا جائے گا، ایک اور راستے کی طرف سے جہنم میں داخل کیا جائے گا، جو جہنم کے گیٹس ہوں گے، دروازے ہوں گے۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے مخصوص قسم کے لوگ داخل ہوں گے اور مخصوص درجے پر چلے جائیں گے، لیول پر۔ یعنی جہنم کا ایک تو سب سے نچلا درجہ ہے جو منافقین کے لیے، پھر اس سے اوپر بھی ہے، پھر اس سے اوپر۔ مثلاً ایک گیٹ ایسا ہوگا کہ جو نمبر 6 لیول پر لے جا کے اتار دے گا، دوسرا ایسا کہ جو 5 پر لے جائے گا، تیسرا ایسا کہ جو 4 پہ، اسی طرح مختلف گیٹ سے مختلف طرح کے اعمال والے لوگ داخل ہوں گے، اور وہ اس درجے پر جا پہنچیں گے جہاں اللہ نے ان کے لیے لکھا ہے۔ اور باقی مسلمان جو ہوں گے وہ سب پل صراط کی طرف راستہ لیں گے۔
تو مشرک جب جہنم کی طرف چلے جائیں گے، کافر جب جہنم کی طرف چلے جائیں گے، تو پھر صرف رسولوں کے پیروکار رہ جائیں گے۔ ان میں کہ رسولوں کے پیروکاروں میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک ہے مخلص مسلمان، متقی مسلمان، ایک ہے گناہ گار مسلمان، اور ایک ہے منافقین۔ تو اس گروہ میں جو پلسرات سے گزرے گا، متقی بھی ہوں گے، فاجر بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے۔ پل پر جانے سے پہلے امتحان ہوگا، امتحان المومنین، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا آپ دکھائیں گے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی مومن سجدے میں گر پڑیں گے۔ لیکن منافق جو ہوں گے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، وہ اپنے یا تو کمر کے بل گر پڑیں گے یا منہ کے بل گر پڑیں گے۔ تو یہاں پر جب یہ مرحلہ پار ہو جائے گا تو پھر پل صراط کی طرف سب کو گائیڈ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام ثوبان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم حبر آپ کے پاس آیا۔ تو یہودی نے کہا، جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور آسمان بھی بدلے جائیں گے، تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پل سے پہلے اندھیرے میں ہوں گے، یعنی پل پر جانے سے پہلے اندھیرا چھا جائے گا، ہر شخص اندھیرے میں ہوگا، اور یہاں منافقین ایمان والوں سے پھر الگ ہو جائیں گے۔ عقیدہ طحاویہ کے شارح کہتے ہیں کہ یہاں پر منافقین مومنوں سے الگ ہو جائیں گے اور مومنوں سے پیچھے رہ جائیں گے، اور مومن آگے نکل جائیں گے، اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جو منافقوں کو مومنوں تک پہنچنے سے روک دے گی۔ اس کا تفصیلی ذکر سورۃ الحدید میں آتا ہے، آیت نمبر 13 سے 15 تک۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم ألم نکن معکم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے، ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ مومن تو آگے آگے جا رہے ہوں گے، منافق پیچھے رہ جائیں گے۔ منافق ان کو کہیں گے ذرا رکو، ہمیں بھی تمہاری روشنی چاہیے، کیونکہ پہلے تو اندھیرا چھا جائے گا، پھر ایمان والوں کو ان کے ایمان کے مطابق نور دیا جائے گا، لیکن منافقین کو تو نور نہیں دیا جائے گا، تو وہ مومنوں کے نور میں چلنا چاہیں گے۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، واپس جاؤ، پس کچھ روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی یعنی مومنوں کی طرف، اور اس کی بیرونی جانب عذاب ہوگا۔ وہ انہیں آوازیں دیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکا دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس دغاباز نے یعنی شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دیا۔ سو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا،
تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے، وہی تمہاری دوست ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس طرح مومنوں اور منافقوں کو اس پل پر الگ الگ کر دیا جائے گا۔ منافق کا نور بجھا دیا جائے گا، مومن نجات پا جائیں گے۔ مسند احمد کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کو خواہ منافق ہو یا مومن ایک نور دیا جائے گا، یعنی ابتدا میں، پھر وہ پل صراط پر اس نور کے پیچھے پیچھے چلیں گے جس میں کانٹے اور چبھنے والی چیزیں ہوں گی، یعنی پل پر، جو اسے اچک لیں گی جسے اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن نجات پا جائیں گے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پل صراط سے کیوں گزارا جائے گا، اس میں کیا حکمت ہے؟ ویسے بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو سیدھے حشر کے میدان سے جنت میں بھیج دیتے، جیسے کفار کو جہنم میں بھیجا، مومن جنت میں چلے جاتے، لیکن پھر ایک آزمائش، پھر ایک امتحان۔ تو یہ دراصل انسانوں کی ایمان پر، دین پر ثابت قدمی کا ایک اور امتحان ہوگا۔ جیسے تھوڑی دیر پہلے ایک امتحان ہوا، امتحان المومنین، جس میں سجدے میں گرنے کی بات تھی، تو اب یہاں پر پھر ایک امتحان ہے کہ سیدھے رستے پر کس نے استقامت اختیار کی۔ تو جو جتنا جم کے ڈٹرمینیشن کے ساتھ صحیح رستے پر دنیا میں چلے گا، اتنی ہی تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے گزر کے نجات پا جائے گا۔ اور جو دنیا میں سیدھے رستے سے استقامت اختیار کرنے کی بجائے ٹیڑھا ہو گیا اور اپنے پشت پر گناہ لاد لیے، نافرمانیوں میں لگا رہا، تو وہ پل صراط پر پہلا پاؤں رکھتے ہی لڑکھڑا کر گر پڑے گا، جہنم میں جا گرے گا۔ تو صراط وہ پل ہے جو جہنم کی آگ پر گاڑا جائے گا، اور یہ دراصل اس راستے کو جسم دیا جائے گا جو اللہ نے دنیا میں رکھا اور اپنے بندوں کے لیے اس پہ چلنا لازم کیا۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہی راستہ جو دین کا راستہ ہے، یہی وہاں جسر بن جائے گا، پل بن جائے گا۔ صحابہ کرام جو تھے وہ اس پل کو عبور کرنے کی تیاری کرتے تھے۔ ابو اسما کہتے ہیں کہ وہ ابو ذر کے گھر میں داخل ہوئے رضی اللہ عنہ، جبکہ وہ مقام ربضہ میں تھے۔ ان کے پاس ان کی سیاہ فام فاقہ زدہ بیوی بھی تھی، اس پر بناؤ سنگھار یا خوشبو کے کوئی اثرات نہ تھے۔ انہوں نے فرمایا، اس حبشن کو دیکھو، یہ مجھے کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے میں عراق چلا جاؤں، جب میں عراق جاؤں گا تو وہاں کے لوگ اپنی دنیا کے ساتھ میرے پاس آئیں گے، اور میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ جہنم کے پل پر ایک راستہ ہوگا جو لڑکھڑانے اور پھسلن والا ہوگا، اس لیے جب ہم اس پل پر پہنچے تو ہمارے سامان میں کوئی وزنی چیز نہ ہونا، اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم وہاں سامان کے بوجھ تلے لدے ہوئے پہنچے۔ یعنی جتنا زیادہ انسان دنیا میں گم جاتا ہے تو دنیا اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، دنیا کی ایک پھسلن ہے۔ سیدھے رستے پر ہوتے ہوئے بھی انسان جب دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز کرنے لگتا ہے، اور اس طرح وہ اصل رستے سے ہٹ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات لوگوں کی پل صراط پر ہوگی، اور اگر وہ وہاں نہیں ہوں گے تو میزان پر اور حوض کوثر پر ہوں گے۔ اس پر میں سوچتی تھی کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر کا سارا دن امت کی فکر کرتے ہوئے گزاریں گے۔ کبھی پل صراط پر ہیں تو دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے، اللہم سلم اللہم سلم، اللہ امت سلامتی کے ساتھ گزر جائے، کیونکہ سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی گزرے گی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ہم سب سے آخری ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا اور وہ سب سے پہلے پل سے گزریں گے۔ دیگر انبیاء کے امتی بھی گزریں گے اس پل سے، لیکن بعد میں۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی پیاس بجھا رہے ہوں گے حوض کوثر پر، اور کبھی آپ فکر کر رہے ہوں گے کہ ان کے میزان ہلکے نہ ہوں اور یہ یہاں امن پائیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک انسان کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہوتا ہے، مثلا آپ بیماری پڑ جاتے ہیں تو جو ہی آپ کسی اپنے مہربان کو دیکھتے ہیں تو ایک دم آپ کا دکھ درد ہلکا ہو جاتا ہے اور آپ کی تکلیف دور ہونے لگتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریزنس کے ساتھ اپنی امت کو ایک ڈھارس بندھائیں گے اس مشکل وقت میں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں آپ کو کہاں تلاش کروں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا۔ تو پل صراط جو ہے اس کی کچھ ڈسکرپشن بھی آتی ہے احادیث میں۔ جہنم جو ہے یہ گہری بھی بہت زیادہ ہے اور وسیع بھی بہت ہے، بہت کھلی ہے، بہت بڑے ایریا میں۔ تو جتنی بھی وہ چوڑی ہے اس سارے ایریا کے اوپر پل لگے گا، یعنی اس کے آر پار ہوگا۔ اور گہرائی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک پتھر اس میں ڈالا جائے تو اس کو سطح زمین تک پہنچتے ہوئے 70 سال لگیں۔ اور جو جہنمی جہنم میں جائیں گے ان کے حال اتنے برے ہوں گے کہ ایک جہنمی کی ایک ڈاڑھ ہی احد پہاڑ برابر ہو جائے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پھر وہ کتنی بڑی ہوگی، اور اس کی کان کی لو سے کندھے تک 70 سال کی مسافت ہوگی، تو خود جہنم کی وسعت کتنی ہوگی۔ تو پل صراط کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک
اس کی پشت پر گاڑا جائے گا. اور یہ جو پل ہوگا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی بنانے پہ قادر ہے, کہ ہماری چیزوں میں سے عام طور پہ سب سے باریک چیز بال ہوتی ہے, لیکن وہ بال سے بھی باریک ہوگا اور تلوار سے بھی زیادہ تیز. ایک روایت میں آتا ہے استرے کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط نصب کیا جائے گا جو استرے کی دھار کی طرح ہوگا. فرشتے پوچھیں گے اے اللہ تو کس کو یہ عبور کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا. وہ کہیں گے تو پاک ہے, ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کہ کرنے کا حق ہے. سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی اسی کیٹیگری میں ہیں کہ اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مرحلے تک باریک ہوگا, پھر اس سے آگے کے مرحلے پہ باریک نہیں ہوگا, لیکن حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں, غیبی علم میں ہم دخل نہیں دے سکتے. لیکن پل صراط کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہوں گے, آنکڑے ہوں گے, یعنی جہاں سے انسان گزر رہا ہوگا تو ساتھ ہی وہ لگے ہوئے ہوں گے. جس آدمی کے بارے میں حکم ہوگا وہ اس کو پکڑ لیں گی, کیونکہ اس سے ہر مسلمان گزرے گا نا. تو اگر کسی مسلمان کا کوئی ایسا گناہ ہے کہ اسے ابھی سزا بھگتنی ہے تو وہ اس کو آگے نہیں جانے دیں گے, وہی پکڑ لیں گے. بعض ان میں سے زخمی ہو جائیں گے مگر نجات پا جائیں گے, تو ان کے گناہوں کا یہاں کفارہ ہو جائے گا. اب میزان میں پہلے اعمال تو تولے جا چکے ہوں گے, انسان کو یہ تو پتا ہوگا میرا ٹھکانہ کیا ہے, اور جن کے ہلکے ہوں گے ان کو بھی پتا ہوگا کہ ہم جنت تک تو نہیں جا سکیں گے. اور اسی طرح جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اور ان کے برے اعمال کم ہوں گے, پھر بھی ہو سکتا ہے کچھ برائیاں ایسی ہوں کہ جن پر پکڑ لازم ہے, لہٰذا وہ کنڈے ان کو راستے میں زخمی کر دیں گے, ان پہ اسکارز آ جائیں گے, اسکریچز آ جائیں گے, چھل جائیں گے ان کے جسم, لیکن بالآخر پل پار کر جائیں گے. کچھ تو امن سے گزریں گے, کچھ چھل کے گزریں گے. بعض اوندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے, جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے. مسند احمد کی روایت میں پل صراط کے بارے میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا, بے شک وہ پھسلن کی جگہ ہوگی, اس میں کانٹے اور آنکڑے ہوں گے. آنکڑے وہ جو لوہے کے کنڈے, وہ لوگوں کو اچک لیں گے, اور ویسے کانٹے ہیں جو نجد کے علاقے میں پیدا ہوتے ہیں جن کو سعدان کہا جاتا ہے, ایک خاص قسم کے کانٹے. ایک اور روایت کے مطابق چوڑے کانٹے ہوں گے اور ٹیڑھے میڑے کانٹے ہوں گے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پہ لا کے رکھا جائے گا. ہم نے کہا یا رسول اللہ پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے, اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں جو چوڑے ہیں, اور ایسے ٹیڑھے میڑے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سعدان کہا جاتا ہے. تو یہ جو اس حدیث کے الفاظ ہیں عربی کے, اس میں خطاطیف, کلالیب, حسکا, مفلتح, شوکتن, عقیقہ اور سعدان یہ لفظ آتے ہیں. تو کلالیب جو ہے یہ قلوب کی جمع ہے, یہ لوہے کی مڑی ہوئی سلاخ ہوتی ہے, جیسے کنڈا ہوتا ہے نا آگے سے ٹیڑھا ہو جاتا ہے, اس کا سر مڑا ہوا ہوتا ہے جس پہ گوشت لٹکایا جاتا ہے. اگر آپ کبھی گوشت خریدنے گئے ہو تو اس طرح کے کنڈے ہوں گے جو ایسے پکڑ کے کھینچ لیں گے. خطاف کہتے ہیں مڑا ہوا لوہا, اس کے ساتھ کسی چیز کو اچکا جاتا ہے, جیسے چمٹا ہوتا ہے نا ایسے اٹھا لیا جاتا ہے. حسکا یہ ایک مضبوط اور ٹھوس کانٹا ہوتا ہے, ایسے درخت کا یہ کانٹا ہوتا ہے کہ جس کا پھل انتہائی کھردرا ہوتا ہے, اور یہ پھل جو ہے بکریوں کی اون کے ساتھ چپک بھی جاتا ہے. مفلتح بہت چوڑے چوڑے, عقیقہ ٹیڑھے, اور شوکت سعدان جو نجد کے علاقے کے کانٹے ہیں. تو بدوی لوگ جو ہیں وہ اپنے اونٹوں کو اس چراگاہ کے پاس چراتے ہیں جس میں سعدان کانٹے نہ ہوں تاکہ اونٹوں کو تکلیف نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعدان کے کانٹوں کو, چونکہ وہ لوگوں نے دیکھا ہوا تھا, اس سے تشبیہ دے کے لوگوں کو سمجھایا کہ کس طرح وہ کانٹے جو ہیں وہ یا آنکڑے جو ہیں وہ جسم میں چبھ جائیں گے اور جسموں میں پیوست ہوں گے, اور جب ان کو کھینچا جائے گا تو وہ نکلیں گے نہیں بلکہ جس کو وہ پکڑیں گے جہنم میں گرا دیں گے. ان آنکڑوں کی لمبائی کتنی ہوگی, چوڑائی کتنی ہوگی, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سعدان کے کانٹوں کی طرح کے آنکڑے ہوں گے, کیا تم نے سعدان دیکھا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا وہ سعدان کے کانٹوں ہی کی طرح ہوں گے, البتہ وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کا طول و عرض اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں اچک لیں گے, تو ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو اپنے عملوں کے ذریعے سے ہلاک ہوں گے, یعنی کچھ لوگ, اور اپنے عمل کی وجہ سے جکڑے جانے والے ہوں گے. ان میں بعض کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے,
یا بدلہ دیے جائیں گے۔ امانت اور صلہ رحمی دائیں بائیں کھڑے ہو کر اپنا حق وصول کریں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور رحم کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر کسی نے امانت میں خیانت کی، چاہے وہ وقت کی ہو، چاہے مال ہو، چاہے کسی کی کوئی چیز ہو، اور رحم یعنی صلہ رحمی نہ کی، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کیا یا ان کے ساتھ کاٹ لیا، تو وہ وہاں اپنا حق لینے کے لیے ایک طرح سے کھڑے ہوں گے۔ اس شکل میں وہ دونوں پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر یہ کہ جس کا جس طرح کا گناہ ہوگا اس طرح کا کانٹا اور اس طرح کی چیز اس کو پکڑ لے گی اسی حساب سے۔ پھر پروانوں کی طرح دونوں کناروں سے لوگ جہنم میں گریں گے، اتنے کثرت سے لوگ گر رہے ہوں گے جیسے پروانے گرتے ہیں آگ پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا، لوگ اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم میں گریں گے جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے گا۔ تو سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیں اسی سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے بندے ڈرتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے گزریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نبی پل صراط پر کھڑے کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم سلم، اے رب سلامت رکھ، اے رب سلامت رکھ۔ انبیاء بھی سلامتی کی دعا کریں گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روز انبیاء کے علاوہ کوئی بھی بات نہ کر سکے گا اور انبیاء بھی صرف یہی کہیں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ محفوظ رکھ، اے اللہ محفوظ رکھ۔ نیک لوگ بھی دعائیں کرتے ہوئے گزریں گے۔ سورۃ التحریم میں آتا ہے آیت نمبر 8 میں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرفوں میں دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے منافقین کا نور اچک لیا جائے گا، لے لیا جائے گا، تو ان کو دیکھ کے مومنوں کو بھی خوف آئے گا کہ کہیں آگے جا کے ہم سے بھی نہ لے لیا جائے، تو وہ دعا کریں گے کہ ہم پر ہمارا نور تمام کر دے اور ہمیں بخش دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ پھر امن و امان سے گزر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں اور عمدہ شہ سواروں کی طرح گزر جائیں گے اور کہتے جائیں گے سلم سلم، یا اللہ سلامتی سے گزار دے، یا اللہ سلامتی سے گزار دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے یا سفر پر کوئی مشکل رستہ آ جاتا ہے، کوئی پگڈنڈی آ جاتی ہے یا کوئی برج آ جاتا ہے یا کوئی بہت تنگ سڑک آ جاتی ہے یا کوئی خوفناک چیز سامنے آ جاتی ہے، تو انسان کے منہ سے سلامتی کی دعائیں نکلتی ہیں۔ یعنی جتنے بھی آج تک آپ نے تنگ سے تنگ اور مشکل سے مشکل راستے دیکھے، ان سب سے مشکل راستہ ہے جس پر ہر کوئی سلامتی کی دعا پکار رہا ہوگا۔ کبھی آپ بچپن میں دیوار پہ چلے ہوں گے یا پھر آپ کسی راستے سے گزرتے ہوئے کسی تنگ سے پل کے اوپر سے پیدل گزرے ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ دیوار ہو یا چھت ہو یا اونچی جگہ سے تو نیچے دیکھنا ہی ایک انسان کے اندر سنسنی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ اگر تصور کریں نا اس وقت بھی کہ آپ ایک پتلی سی دیوار کے اوپر کھڑے ہیں اور نیچے وہ گہرائی ہے، تو انسان کا دل باہر آتا ہے۔ تو کہا یہ کہ وہ جہنم کے اوپر پل ہوگا اور اتنا باریک ہوگا کہ نظر بھی مشکل آئے گا، تو اس پر سے گزرتے ہوئے انسان کے دل کا عالم کیا ہوگا، اور اس وقت بلا اختیار منہ سے سلامتی کی دعا نکلے گی۔ فرشتے بھی سلامتی کی دعا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جہنم کے پل سے گزریں گے، آپ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا پل کی دونوں جانب فرشتے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم سلم۔ انبیاء کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ایمان والے دعائیں مانگ رہے ہیں، فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ آخری مرحلہ ہے لیکن بہت مشکل مرحلہ ہے۔ لوگوں کے گزرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کا گزر ہوگا۔ نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا سب سے پہلے پل پر سے میں گزروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا اور میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا۔
پھر اس کے بعد گزرنے کی اجازت فقراء مہاجرین کو ہوگی. ایک یہودی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگوں میں سب سے پہلے اس پل پر سے گزرنے کی اجازت کس کو ہوگی؟ آپ نے فرمایا فقراء مہاجرین کو. پھر یہ کہ اعمال کے مطابق رفتار ہوگی، یعنی گزرنے کی جو رفتار ہوگی وہ عمل کے مطابق ہوگی. آپ نے فرمایا تم میں سے پہلا آدمی بجلی کی طرح گزر جائے گا. بجلی ہو یا لائٹ ہو، اس کی رفتار کتنی تیز ہوتی ہے. جب بجلی کونتی ہے تو ایک لمحے میں وہاں سے وہاں تک جاتی ہے. اس کے بعد وہ لوگ پل صراط سے گزریں گے جو آندھی کی طرح گزر جائیں گے، تیز ہوا. اس کے بعد پرندوں کی رفتار سے گزریں گے. اس کے بعد آدمیوں کے دوڑنے کی رفتار سے گزریں گے، اور ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق رفتار سے دوڑے گا. سنن ترمذی میں بھی رفتاروں کے بارے میں آتا ہے. سدی کہتے ہیں میں نے مرہ ہمدانی سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے جو بھی ہے اس پر وارد ہونے والا ہے. تو انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی کہ عبداللہ بن مسعود نے ان لوگوں سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس پل سے گزر جائیں گے. یعنی جنت میں جانے کے لیے جہنم میں داخل ہوں گے. جہنم میں داخل ہونے سے مراد اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے. اور اس سے بعض علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ جہنم کے اندر سے گزریں گے، لیکن اندر سے مراد یہاں اس کا پل ہی ہے. پہلا گروہ جن کے اعمال بہت ہی اچھے ہوں گے بجلی کی چمک کی تیزی سے گزر جائے گا، پھر ہوا کی رفتار سے، پھر گھوڑے کے تیز دوڑنے کی رفتار سے، پھر سواری لیے اونٹ کی رفتار سے، پھر دوڑتے شخص کی طرح، پھر پیدل چلنے والے کی رفتار سے. ابن مسعود کی روایت ہے پل صراط تلوار کی تیز دھار کی طرح پھسلانے والا اور ڈھلوانی ہے. لوگ اپنے ایمان کے نور کے حساب سے اس پر سے گزریں گے. کچھ اس پر سے ایسے گزریں گے جیسے ستارہ ٹوٹتا ہے، ٹوٹ کے ایک دم نیچے گرتا نا، اتنی تیزی سے. کچھ اس پر سے آنکھ جھپکنے کی دیر سے گزر جائیں گے. کچھ تیز ہوا کی طرح، کچھ آدمی کے تیز چلنے کی طرح. سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے گزریں گے. اگر دنیا میں آپ نے نیکیوں میں تیز رفتاری کی، جلدی کی، تو وہاں بھی جلدی ہو جائے گی. اور دنیا میں اگر سستی دکھائی، کوتاہی دکھائی، تو پھر وہاں اسی حساب سے. یہاں تک کہ وہ آدمی جس کا نور اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا، ایک ہاتھ گرے گا، ایک ہاتھ چمٹا رہ جائے گا، ایک پاؤں گرے گا، ایک پاؤں چمٹا رہے گا، اور اس کے پہلوؤں کو آگ چھو رہی ہوگی. یہ نور ایمان کے مطابق ہوگا، اعمال کے مطابق ہوگا. تو جس کا کم ہوگا اس کا نور صرف ایک پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر، یعنی ناخن جتنی جگہ پر ہوگا، اور اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ کس طرح مشکل سے گزر رہا ہوگا. تو بالآخر وہ پہنچ جائے گا دوسری طرف. یعنی راستے میں آگ بھی اس کو پہنچے گی، کبھی اس کا پاؤں اٹکے گا، کبھی پہلو اٹکے گا، کبھی ہاتھ کسی کنڈے میں پھنس جائے گا، پھر چھڑائے گا، زخمی ہو جائے گا، پھر ٹوٹتا پڑتا آخر کار انتہائی مشقت کے ساتھ دوسرے کنارے پہ پہنچے گا. پھر اسی طرح بجلی کی طرح جو گزرنے والے کے بارے میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلا آدمی بجلی کی طرح گزرے گا. میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ کون سی چیز ہے جو بجلی کی طرح گزر جائے گی؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے بجلی کی طرف نہیں دیکھا کہ کس طرح گزرتی ہے اور پلک جھپکنے سے پہلے لوٹ آتی ہے، یعنی ایک چھپک سی ہوتی، فلیش ہوتا ہے. پھر ایک گروہ عمدہ گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزر جائے گا، اور دعا یہی ہوگی رب سلم رب سلم. کچھ لوگ گھسٹتے ہوئے اور رینگتے ہوئے چلیں گے، کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے، جیسے بچے کرال کرتے ہیں نا، گھٹنوں کے بل، ہاتھ بھی اور پاؤں دونوں استعمال ہو رہے ہوں گے. کچھ لوگ صحیح سلامت بچ نکلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں بعض تو صحیح سلامت، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی آگ نہیں چھوئے گی، کوئی کانٹا نہیں پکڑے گا، کچھ نہیں، جیسے کلین ان کے اعمال دنیا میں تھے ایسے ہی وہاں فوراً گزر جائیں گے. بعض اس حال میں نجات پائیں گے کہ ان کے اعضاء جہنم کی آگ سے جھلسے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے آخری شخص کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، چل نہیں پائے گا گھسیٹ گھسیٹ کے. کچھ لوگ زخمی ہو کر نکلیں گے لیکن بچ نکلیں گے. تو یہ کیا، ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق. کچھ لوگ عاجز آ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک وقت آئے گا کہ بندوں کے اعمال انہیں عاجز کر دیں گے، لوگوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوگی اور نہیں چل سکتے آپ، اور وہ اپنے آپ کو پل صراط سے گھسیٹتے ہوئے گزاریں گے. آپ دیکھیے فاصلہ بھی تو بہت ہوگا نا، فاصلہ زیادہ ہو اور سفر مشکل ہو تو کتنا تکلیف دہ ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ گروہ در گروہ لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے، اور یہ منافقین یا ان میں سے ہوں گے جو گناہگار مسلمان ہوں گے. یعنی کلمہ تو پڑھا لیکن دین میں کوئی بدعتیں ایجاد کر لی، یا کوئی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا، یا اور غلط کام کیے جس کی وجہ سے پھر وہ اس میں جا گریں گے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط قائم کر دیا جائے گا، پل صراط، اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں اور عمدہ شہسواروں کی طرح گزر جائیں گے، کہتے جائیں گے سلم سلم، صرف جہنمی رہ جائیں گے، انہیں فوج در فوج پھینکا جائے گا جہنم میں، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی؟ جس سورۃ قاف میں آتا ہے نا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، حتیٰ کہ رحمان اس میں اپنا قدم رکھ دے گا اور جہنم کے حصے سکڑ جائیں گے، اور وہ کہے گی بس بس، یعنی بالکل فل کر دی جائے گی۔ نجات پانے والے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات پانے والے مسلمانوں کا پہلا گروہ اپنے چہروں میں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا۔ یہ 70,000 لوگ ہوں گے اور ان کا کوئی حساب نہ ہوگا، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ پھر نجات پانے والے اس ستارے کی مانند ہوں گے جو آسمان میں سب سے زیادہ روشن ہو۔ پل پار کرنے والے آخری انسان کی شکر گزاری۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا وہ آدمی ہوگا جو پل صراط پہ چلتے ہوئے کبھی اوندا گر جاتا ہوگا، کبھی چلنے لگتا ہوگا، کبھی آگ کی لپیٹ اسے جھلسا دے گی۔ جب پل عبور کر چکے گا تو پلٹ کر اس کی طرف دیکھے گا، کہے گا تبارک الذی نجانی منکی لقد آتانی اللہ ما لم یؤت احدا من الاولین والآخرین۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اللہ نے یہ مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی جو اولین و آخرین میں کسی کو نہیں دی، یعنی وہ اتنا شکر گزار ہوگا کہ اس نے پار کر لیا۔ دنیا کی گھبراہٹوں میں تو ہم پڑھ سکتے ہیں رب سلم، کیوں نہیں؟ استاذہ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی جیسے آپ نے کچھ لوگوں کی ڈسکرپشن دی نا کہ ایک پاؤں اوپر ہوگا برج پہ، ایک اتر جائے گا، پھر کبھی پہلوؤں کو آگ چھوری ہوگی، تو تصور میں ایسے ہی لوگ آ رہے تھے جو تھوڑا سا دین کی طرف آتے ہیں، پھر دنیا ٹریک کر لیتی ہے، پھر ادھر چلے جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا آگے واپس، پھر ادھر چلے گئے۔ تو جیسے جو بالکل آپ نے فرمایا، صحیح فرمایا کہ جیسے دنیا میں ہم اس جس چال سے چل رہے ہیں نا، بالکل وہی آہستہ چال ہے، یہ تیز چال ہے، قدم جما کے اس رستے پہ ہیں یا اس پہ ڈما ڈول ہیں۔ اور ایک سوال استاذہ جی یہ تھا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ 2 چیزیں کھڑی ہوں گی اپنا حق مانگنے، امانت اور صلہ رحمی۔ تو صلہ رحمی میں تو جیسے بار بار ہوتا ہے کہ اگر کبھی کوتاہی رہ گئی تو اب ہم اس کو کریکٹ کر لیں، تو یہ جو امانت والی بات ہے، جیسے کبھی اللہ نہ کرے نہیں تھا علم اتنا تو وقت میں ہو گئی، جیسے پیڈ ٹائم ہوتا ہے آپ کا، اس میں آپ نہیں کر پاتے، چاہے وہ آپ دینی ادارے سے اٹیچڈ ہیں یا ایون دنیا کے بھی ادارے سے اٹیچڈ ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا کفارہ؟ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے انسان کو، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو دھوتا ہے۔ وہ اعمال کرنے چاہیے کہ جو کفارہ بنتے ہیں، جیسے نماز ہے، نوافل کی کثرت، تو یہ اعمال کفارہ بن جاتے ہیں ایسے گناہوں کا۔ آپ ہمیں دیں استاذہ دعا۔ اللہ ہم سب کو پل صراط پر آسانی سے گزارتے ہیں۔ نور دینے والے اعمال، یعنی اس برج پر اندھیرا ہوگا تو نور کہاں سے ملے گا؟ سب سے پہلے وضو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میرے امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ پھر 5 نمازوں کی پابندی کرنا۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص اس کی پابندی کرے گا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، دلیل اور نجات بن جائے گی، اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی۔ وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اتنا برا انجام ہے نماز نہ پڑھنے والوں کا۔ پھر پیدل چل کر مسجد آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری دو جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل چل کے آتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر پارکنگ دور ملی ہے تو چل چل کے آ رہے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ان لوگوں کے لیے چمکدار نور کے ذریعے قیامت کے دن روشنی کرے گا جو مسجدوں کی طرف جاتے ہیں۔ پھر جمرات کو کنکریاں مارنا حج کے موقع پر، فرمایا اگر تم جمروں کو کنکریاں مارو گے تو قیامت کے دن یہ عمل تمہارے لیے نور ہوگا۔ حج اور عمرے پر سر منڈوانا مردوں کے لیے، فرمایا تمہارا سر منڈوانا، زمین پر جو بھی تمہارا بال گرتا ہے وہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ پھر قرآن کی تلاوت کرنا، یہ تو ہم سب کر سکتے ہیں نا۔ فرمایا تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو کیونکہ بے شک یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہوگا اور تمہارے لیے آسمان میں ذخیرہ ہوگا، یعنی وہاں بھی ایک نور کا ذخیرہ ہو جائے گا نا۔ سورۃ الفاتحہ اور البقرہ کی آخری 2 آیات کی قرأت کرنا۔
ان کو جب فرشتہ لے کر آیا تو آپ نے فرمایا، فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے. تو ان آیات کا پڑھنا اور سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کا نماز میں جیسے ہم پڑھتے ہیں اہتمام کرنا. سورۃ الکہف کی تلاوت، جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی جس طرح وہ نازل ہوئی تو یہ پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی، یعنی اتنا فاصلہ اس کا روشن ہوگا. صبر کرنا، والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے. صدقہ کرنا، فرمایا والصدقۃ نور، صدقہ نور ہے. اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا. یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں تیر پھینکنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں ایک تیر پھینکا تو یہ اس دن اس کے لیے نور کا سبب بنے گا. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے کام بتائے گئے جو وہاں روشنی دیں گے. فوت ہوتے وقت کلمہ پڑھنے والوں کو نور ملنا. پھر نور مٹانے والے اعمال، نماز کی پابندی نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کی پابندی نہ کرے گا وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی. پھر ظلم اندھیروں کا باعث ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. یہاں تک تو الصراط کا بیان تھا. اب صراط پار ہوگا تو اینڈ پر ایک کنترا ہوگا، پھر پلی، چھوٹا پل. بعض کہتے ہیں کہ یہ پل صراط کا ہی حصہ ہوگا اور بعض کہتے ہیں نہیں، اس سے الگ ہوگا اور جنت کے باہر ہوگا. یہ ابن تین کہتے ہیں کنترا ہر وہ چیز ہوتی ہے جو کسی چشمے یا کسی وادی پر رکھی جائے، یعنی کہ جو گول سا برج ہوتا ہے نا، سیمی سرکل سا. کنترا کا مقصد کیا ہے؟ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اہل ایمان بھی جب جہنم کے بڑے پل پار کر جائیں گے، یعنی بڑے پل کو پار کر جائیں گے صراط کو، تو وہ ایک اور پل پر روک لیے جائیں گے. جنت میں جانے سے پہلے وہاں روک لیے جائیں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا. پس وہاں ان کو پاک صاف کیا جائے گا ان گناہوں سے جو ان کے ذمے باقی رہ گئے ہوں گے. ان گناہوں نے ان کو جنت سے پیچھے کر دیا ہوگا مگر یہ گناہ ان کے لیے جہنم کو واجب نہیں کرتے ہوں گے. اللہ، یہاں تک کہ جب انہیں پاک صاف کر دیا جائے گا پھر ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. تو کنترا اور پل صراط میں فرق ہے. قرطبی کہتے ہیں اللہ آپ پہ رحم کرے، جان لے کہ آخرت میں 2 پل ہیں. ایک تو حشر میں جمع ہونے والے سب کے سب لوگوں کے گزرنے کا مقام ہے، چاہے وہ اپنے گناہوں سے بوجھل ہوں یا ہلکے، یہ سب کے سب پل صراط سے گزریں گے. تو جب لوگ اس بڑے پل سے گزر جائیں گے صرف مومن بچ کر نکلیں گے جن کے متعلق اللہ جانتا ہے کہ جو ان کا آپس کا قصاص بدلہ ہے وہ نیکیوں کی صورت میں پورا نہیں ہوگا. وہ ایک پل پر روک لیے جائیں گے جو ان کے لیے خاص ہوگا. یہاں سے کوئی جہنم کی طرف نہیں لوٹے گا، لیکن اگر حقوق العباد میں کمی بیشی کی ہوئی ہے، ویسے بہت نیک اعمال تھے جس کی وجہ سے جنت کی طرف چلے گئے، پار ہو گیا بڑا مرحلہ، لیکن ابھی اندر نہیں جا سکتے جب تک لوگوں کے ساتھ دل صاف نہ ہو جائے، کیونکہ کوئی ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا کہ جس کے دل میں کسی کے لیے گرج ہو. وہ یہاں اس پلی پر دھوئے جائیں گے، آپس کے حساب کتاب پورے کیے جائیں گے. مثلاً ہسبینڈ وائف ہیں، اگر ایک دوسرے کے حق مارے ہوئے ہیں اور انہوں نے دل میں رکھا ہوا ہے، ہسبینڈ نے بیوی کے خلاف یا بیوی نے ہسبینڈ کے خلاف، تو یہاں نیکیوں کا تبادلہ کر دیا جائے گا، نیکیوں سے بدلہ دے دیا جائے گا. یعنی یوں سمجھے کہ جو جنت کی بلیسنگز آپ کے لیے تھی اب اس موقع پر وہ اس دوسرے شخص کو دی جا رہی ہے جس کا آپ نے کوئی حق مارا تھا دنیا میں اور معافی نہیں کروائی تھی. اسی طرح ہم سب انسان ہیں نا، ہم سب سے انسانوں کے حق میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمی بیشی ہو جاتی ہے. کبھی ہم کسی کو ہرٹ کر دیتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، کبھی کسی پہ کوئی بدگمانی کر بیٹھتے ہیں، کئی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان سب آلائشوں کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتے، ان سب چیزوں کو دھویا جائے گا اور قصاص ہوگا. سورۃ الحجر میں آتا ہے ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. ان سے کہا جائے گا ان میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ، یعنی جنت میں، باغوں میں. ان کے دلوں میں اگر کچھ کدورت ہوئی بھی تو ہم اسے نکال لیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا اور وہیں ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا.
جو وہ دنیا میں ایک دوسرے پر کرتے تھے، پھر جب وہ پاک کر دیے جائیں گے اور ان کی کاٹ چھانٹ ہو جائے گی تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی، حتی اذا نقوا وہذبوا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانے گا. لیکن کتنی ڈرنے کی بات ہے نا کہ ہم دنیا میں مظلوم ہو کے جیئیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ظالم ہو کے جیئیں. ہم کسی کا حق مارنے والے نہ ہوں بلکہ حق دینے والے ہوں. کوئی اگر ہمیں حق نہیں بھی دیتا تو بھی ہم اس کا حق اس کو دیتے رہیں تاکہ کل وہ مطالبہ نہ کرے. کل اس مقام پر کون چھوڑے گا یہ بتائیے؟ یعنی اگر کسی کی نیکیاں مجھے ملتی ہیں اور میری اس وجہ سے جنت میں رینک ہائی ہو جاتا ہے تو کون کہے گا کہ نہیں میں چھوڑ دیتی ہوں؟ یہاں نہیں، چھوڑنے کی جگہ دنیا ہی ہے. دنیا میں معاف کر دو، دنیا میں معافی تلافی ہو گئی تو ٹھیک، وہاں جا کے تو پھر اور کوئی کرنسی نہیں سوائے اعمال کے. پھر اسی طرح جو لوگ جہنم سے بچیں گے، جیسے وہ بےچارا آخری شخص لڑکھڑاتا ہوا پہنچا، جہنم کی آگ بھی اس کو چھوئی ہوئی اور کالا سیاہ ہوا ہوا ہے، تو پہلے اس نہر میں دھلایا نہلایا جائے گا، پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. اسی طرح جو لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، یہ وہی نہر ہے کہ جس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا تو ان کے جسم جو ہے وہ دوبارہ اگائیں گے. حدیث میں آتا ہے پل صراط سے بچ کر نکل آنے والا آخری شخص جب بچنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا تو پھر اسے جنت کے دروازے پر واقع نہر کی طرف لے جایا جائے گا. سو وہ غسل کرے گا، پس اس کی طرف اہل جنت کی خوشبو اور ان کے رنگ لوٹ آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جہنم سے کچھ لوگوں کو نکالا جائے گا، پھر انہیں نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا. جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو ان کی ساری سیاہی، یعنی جہنم کی جو سیاہی تھی، وہ نہر میں ہی گر جائے گی اور وہ ککڑیوں کی طرح چمکتے ہوئے وہاں سے نکل کے پھر جنت میں جائیں گے. یہ ہے جنت تک کا سفر جو اتنا طویل ہے. کہیں میزان ہے، کہیں اعمال نامے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اور پھر حوض کوثر ہے، پھر امتحان ہے، پھر پل صراط ہے، پھر کنترا ہے، پھر داخل ہو کے کہیں گے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے. تو سیکھنے کا سبق یہی ہے کہ دنیا کی زندگی محتاط ہو کے گزاریں تاکہ کسی بھی مقام پر اٹک نہ جائیں. کوشچن یہ تھا کہ جو کنترا پہ حساب کتاب ہوگا تو کیا اس میں کوئی کمی بیشی میں کوئی ریٹرن ہو سکتا ہے یا وہ جنت اس کے بعد جہنم میں نہیں جائیں گے کوئی. اچھا، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ کمی ہو جائے گی اعمال کی، تو بڑے مجرموں کی اس سے پہلے ہی وہ ہو جائے میدان حشر میں، پھر وہ ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں، یہ چھوٹے چھوٹے دلوں میں رکھا ہوا ہے، یعنی ایسے خاموش حقوق جو دنیا میں لوگ مانگ نہیں سکے ایک دوسرے سے، لیکن دل میں انہوں نے رکھا ہوا تھا، جس کے لیے وہ جہنم ڈیزرو نہیں کرتے. لیکن ہاں، وہ جہنم ڈیزرو نہیں کرتے ہوں گے. جو جہنم ڈیزرو کرتا ہوگا نا وہ تو پہلے سے اس کا حساب ہو جائے گا. اللہ کے راستے میں تیر پھینکنے کے لیے مجھے خیال آ رہا تھا کہ جو ہم پوسٹنگ اور شیئرنگ فیس بک پہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کریں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ جان رہا ہوتا ہے کہ ہم کس لیے کریں، ہماری نیت کیا ہوتی ہے، ارادہ کیا. بالکل. اور پھر اسی طرح کوئی غلط چیز ہے اس کو غلط کرنا یا اس کو ڈیلیٹ کرنا، اس میں سے وہ بھی اس میں ہی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نیت کے اوپر ہے نا کہ آپ کی نیت کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کی. کتنا ڈر ڈر کے اور بچ بچ کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.